یہ صدی ہر طرح سے پرفتن حادثات اور لا دینیت اور ایمان سے دوری کی ہے۔ 13ویں صدی میں حرام حلال کی پہچان تھی، 14ویں میں ختم ہو گئی، لیکن لوگ حرام کھاتے تھے، 14ویں میں حرام کو حرام سمجھتے تھے، برائی کرتے تھے، برائی کو برائی سمجھتے تھے۔ اس صدی کی شکایت ہے کہ لوگ حرام کو جائز سمجھ کر کھائیں گے اور برائی کو نیکی سمجھ کر کریں گے۔ یہ اتنا خطرناک صدی ہے۔ اور اس صدی میں پھر تبلیغ، ایک ہے تقریر، واعظ۔ بزرگ فرماتا ہے المقرر الواعظ لا مذہب۔ مقرر کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دیکھتا ہے عوام کی رضا کو، اور تبلیغ میں دیکھا جاتا ہے خدا رسول کی رضا کو۔ یہ بہت مشکل ہے تبلیغ، خاص طور سے اس صدی پر۔ حدیث پاک کا ہے کہ 1000 بندہ نماز پڑھے گا مسجد میں، مومن ایک نہیں ہوگا۔ کتنا بڑا عتاب ہے۔ حسن بصری سرکار نے مومن کی 3 نشانیاں لکھی ہیں۔ ایک تو فرمایا دین کی بات غور سے سنے گا، دوسرا فرمایا سچی بات عمل کرے نہ کرے، دین کی بات سچی بات کو زبان سے بھی اقرار کرے گا اور دل سے بھی تائید کرے گا۔ تیسرا فرمایا سب سے بڑا مومن وہ ہوگا جو اپنی غلطی تسلیم کرے، وہ کرے گا ہم غلط ہیں، دین حق ہے۔ کیونکہ دین لوگ اپنے لوگوں کے کثرت کو، قول فعل کو دین سمجھتے ہیں، اور دین ہے رسول اللہ کا قول فعل۔ اس لیے تقریر، تبلیغ، تقریر ہے پہلے لوگوں کے واقعات بیان کرنا یا ان کی تعریف کرنا، اس سے کچھ نہیں، کسی کو کیا ہوتا ہے۔ تبلیغ ہے برائی سے روکنا، اچھائی کا حکم کرنا، معاشرے پر تنقید، نچلی سطح سے لے کر دنیا کے بادشاہ تک۔ یہ بہت مشکل ہے۔ اللہ نے فرمایا وما علی الرسول الا البلاغ، تبلیغ تو میرے رسولوں کا شیوا ہے۔ نتیجہ خود بیان کر دیا۔ اللہ نے فرمایا قتلہم الانبیاء بغیر حق۔ تبلیغ کرتے تھے لوگ، انبیاء پاک مخلوق کو قتل کر دیتے تھے۔ لہذا تبلیغ بہت مشکل ہے۔ ہمارا بھی یہی انجام، یا ہماری حکومت آ گئی یا ہم قتل ہو گئے۔ تبلیغ جو ہے یہ بہت ہی مشکل ہے۔ ایک تو میں تقریر میں کہتا ہوں کہ ساری دنیا کرتی ہے اللہ اللہ، جب کلمہ ہماری صحیح نہ ہوں تو پھر ایمان کہاں ہے؟ اللہ اللہ، اللہ مانا کچھ نہ۔ پڑھے لکھے بندے بھی بیٹھے ہوں گے، حرف ہے اللہ، کیا ہے؟ کہیں لکھا ہوا تو دیکھ لو، ہے ساتھ ہے، بولتے نہیں۔ اللہ مانا کچھ نہ، کچھ نہ، نبوت۔ اب بزرگ فرماتے ہیں اللہ کرو گے تو کفر ہے، اللہ کرو گے تو طاقت لگے گی۔ تو جب بھی باری تعالیٰ کا اسم پاک لو کہو اللہ تعالی، جس طرح صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے، یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ جلالت بول جائے گی۔ عادت بناؤ اللہ تعالی، آسان بھی پڑھا جائے گا اور ہے بھی بول جائے گی اور جلالت بھی بیان ہو جائے گی مالک کی۔ اللہ تعالی۔ دوسرا حرف ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جس طرح آج پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو لا مانا تو نہیں ہے۔ اذانیں بھی غلط، اشہد ان لا الہ، یہ جو ہے نا
لا الہ جو پڑھتے ہیں یہ بھی کفر ہے، کیوں ربنا لک الحمد یہ بھی تو لا ہے، یہاں کھچنا کفر ہے، اور کلمے کو لا کو نہ کھچنا کفر ہے۔ ایک بندہ کلمہ پڑھتا تھا تو لا کو کھچتا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وجہ سے اسے بخش دیا۔ لا کو کھچو گے نفی ہوگی، نہیں کھچو گے تو مثبت ہوگا۔ تو کلمہ تو سکھا جائے، صحیح کلمہ سن لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا محمد الرسول اللہ، یہ اذان ملے نا صحیح، اللہ تبارک تعالیٰ عذاب کو روک لیتا ہے، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، وبائیں شیطان بھاگ جاتا ہے۔ مگر قسمت کہیں میں پاکستان میں پھرتا ہوں، اذان کہیں صحیح نہیں ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے کئی سال علم پڑھا ہے اور کئی سال میں فقیروں کی صحبت بیٹھا تو علم سمجھ آیا۔ فرمایا علم کے بغیر دین سمجھ نہیں آتا، اور فقیر کی صحبت کے بغیر علم سمجھ نہیں آتا۔ باجزید اندر کرن سال گزرتے ہیں تو باجزید پیدا ہوتے ہیں، وہ فرما رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صرف ایک ہی باجزید ہے۔ جب باجزید کو سمجھ نہیں آیا بغیر ولی کی صحبت کے، تو مولوی کو کہاں ہوگا؟ علامہ اقبال نے یہی فرمایا، علم اذانیں دیکھا نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہے کو نہیں بولتے، سر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان، اس طرح ہے نا، تو حرف کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ دعا نماز میں اذان پڑھ کے دیکھو، اس لیے بہت بڑا بزرگ لکھ گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اکثر مؤذن جہنم میں جائیں گے۔ اذان سیکھو پھر دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حیا علی الصلاح، حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، یہ جی میں حیا علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ بات کہتے ہیں اللہ اکبر، نعوذ باللہ، نماز پڑھاتے بھی کہتے ہیں اللہ، اس کا معنی ہے کیا اللہ بڑا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ بڑا ہے، اللہ، تو کہو اللہ اکبر، ہے کو بولو، لام کو کھینچو۔ تو اذان بھی کوشش کرو محلے میں مولوی کو بتاؤ کہ بھی اذان اس طرح کفر ہے، نہ دیا کر، شیطان بیماریاں وبائیں آ جائیں گی، کچھ تو ہم پر رحمت ہو، کیونکہ بغیر اعمال بدلنے کے حالات نہیں بدلتے۔ لوگ کہتے ہیں ہم اعمال نہ بدلیں، پیر ہمارے حالات بدل دے۔ اگر پیر غلط کام کرے گا خود جوتے کھائے گا، مرید کو کیسے بچائے گا؟ جو کامل پیر ہو گزرے ہیں وہ مریدوں کے اعمال بدلنے کی دعا کرتے گئے، حالات خود بخود بدل جاتے ہیں۔ اب مولوی فقیر، میں نماز پڑھی میاں چنوں، اہل حدیث آ گیا بڑا، کوئی بڑا تھا، اتنا اکڑ کر نماز پڑھی۔ یہ میری بات ایک یاد رکھنا، جتنا بد عقیدہ لوگ ہیں نا، ان کی اعمال پر بحث نہیں کرنی، فقہ پر بحث نہیں کرنی، عقیدے پر بحث کرو، کیونکہ عقائدی اختلاف ہو تو عملی موافقت فائدہ نہیں دیتی۔ جس طرح حکومت نے ملا دیوبند، ادھر بریلوی عالم اور شیعہ مدعا پر بحث کی، بے وقوفی ہے نا، وہی ملا ہے نا۔ جب عقیدہ خراب ہو عمل لکھا نہیں جاتا، تو جب عقائدی اختلاف ہے تو پھر عمل میں بحث کرنا تینوں کی بے وقوفی ہے۔ بد عقیدہ کا عمل نہیں لکھا جاتا، جتنا برائی کرے نیکی کرے لکھی ہی نہیں جاتی۔ لوگ بد گمان ہو گئے۔ تو عالم اور فقیر کا فرق بیان کروں گا۔
غور سے ذری سننا، یہ تبلیغ ہے، تبلیغ ابھی شروع نہیں ہوئی۔ حق کیسے لگے گا آخر سردی میں؟ جس طرح ہاتھ پر انگارہ رکھ دیا جائے، تو بھی انگارہ رکھو، چیخیں گے نہیں؟ ہم چیخیں گے۔ صرف مومن اس کو تبلیغ کو برداشت کر سکتا ہے، باقی کوئی نہیں کر سکتا۔ بزرگ فرماتے ہیں 4 بندوں میں سے ہو جا، پہلے تو حق پر چلنے والا ہو جا۔ یہ نہیں ہو سکتا کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جا، پھر بھی تو بچ جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا حق کہنے والا بن جا، ارے یہ نہیں ہو سکتا تو حق کو خوشی سے سن لے، عمل نہیں کرتا، 5واں نہ ہونا، منافق ہو کے مر جائے گا۔ آخری حد ہے کہ جو بندہ حق سن بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہودیت کفر جو ہے، جو قولی طور حرام ہے وہ عملی طور رائج ہے، جو عملی طور فرض ہے وہ قولی طور بھی بیان نہ ہو، پھر مسلمان کس کے؟ اسی طرح عمر اچھروی کے عبد التواب نے چشتیاں شریف رفع یدین والوں کو برا بولا، سویرے وہ آ کے بیٹھ گئے دیوبند، ہاں بھی شیخ عبد القادر جیلانی کو کیا کہیں گے؟ خاموش، جواب نہیں دے سکے۔ بے ایمان، جب تم عقیدہ خراب سمجھتے ہو، پھر عمل جو اس کے عمل پر جو بحث کرتے ہو، تو پہلے اس کا عقیدہ صحیح سمجھا تو عمل پر بحث کی۔ اس لیے جب تک فقراء کے ہاتھ لوگ تھے، ہم تھے، شعور تھا، اب علماء کے ہاتھ آئے، مارے گئے۔ علامہ اقبال نے بھی یہی کا فرمایا، علم ہے فقی و حکیم، فقر ہے مسیح و کلیم، علم ہے جویائے راہ اور فقر ہے دانائے راہ۔ اور فقیری یہ نا سچے فقیر، یہ آج کل والے فقیر نہیں ہیں۔ حفیظ جلندری فرماتے ہیں مومن وہ ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے، ارے ولی وہ ہیں جو صحرا میں بھی رہ کر محافظ نہیں رکھتے۔ کلاشن کوپ والے فقیر نہیں، یہ تو مومن بھی نہیں ہے۔ ایک بزرگ نے تعویل کی ہے اس کے بارے، باتیں بہت ہیں، وقت تھوڑا ہے یار، کون کون سی باتیں کر سکے، ہر بات ضروری ہے۔ فرمایا میں دریا کے کنٹے پر کھڑا تھا، دیکھا تو بہت بڑا بچھو دوڑا آ رہا ہے، بہت بڑا۔ میں دیکھا یار بچھو ادھر کیوں دوڑا آ رہا ہے دریا کی طرف اتنا تیزی سے، بہت بڑا بچھو، میں نے اتنا بڑا بچھو نہیں دیکھا۔ فرمایا ادھر چھب چھب ہوئی پانی کی، دیکھا تو کچھوا آ رہا ہے بہت بڑا، کچھوا آ کر باہر بیٹھ گیا، بچھو اور اس پر سوار ہو گیا۔ ارے ویسے ولی نے فرما دیا مومن وہ ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے، ولی وہ ہیں جو صحرا میں بھی جنگلے میں راندیان محافظ، یہی بات کافی ہے۔ لیکن وہ دیکھتے تھے کہ کمزور ایمان ہے، کچھ وضاحت کر چھوڑے کہ جھوٹے پیر بھی آج ہیں نا، کلاشن کو پالا تو مومن نہیں ہو سکتا، تو ولی کہاں ہو گئے۔ کچھوا دریا پار کرنے لگا بچھو کو، میں نے کشتی چھوڑ دی، پار اترا، بچھو دوڑ پڑا، میں پیچھے چل پڑا، دیکھا تو اللہ کا ولی درخت کے نیچے عبادت کر کے نیند کر رہا ہے، سپ اس پر حملہ کرنے والا ہے۔ کہاں سے رب نے انتظام کیا؟ وہ اللہ کے بھروسے پر جو سویا ہوا تھا وہ لا خوف تھا۔ ارے ولی کیا ہوتا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ نے الذین آمنوا وکانوا یتقون کرامت نہیں بتائی، اس لیے اللہ نے فرمایا میرے ولی جو ہیں متقی پرہیزگار، شریعت پر عمل کرنے والے، کیونکہ ما فوق الفطرت شیطانی استجراج بھی ہوتا ہے۔ ایک بندہ تھا، اس کی آنکھ میں درد ہوتا تھا، وہ ایک بے دین سے سلوات رکھاتا تھا، تو خیر لوگ اس کی تعریف کرنے لگے، ولی ساتھ بیٹھے، فرمایا اس کے پاس نہ جایا کرو۔ انہوں نے کہا یا حضرت وہ فلاں کو آنکھ میں درد ہوتا ہے، آپ نے فرمایا شیطان اس کی آنکھ کو چوکی دیتا ہے، درد کرتا ہے، جب وہ سلوات رکھتا ہے شیطان چوکی اٹھا لیتا ہے تاکہ اس کا موت قید ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے کرامت بیان نہیں کی، فرمایا میرے ولی متقی پرہیزگار اور نیک، شریعت پر عمل کرنے والے، شریعت کے باہر کوئی ولایت نہیں ہے، گمراہی ہے۔
تو اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ ولی اور فقیر میں غور سے سننا کیا فرق ہے۔ ہارون الرشید نے اپنی بیوی کو کہا تو میری بادشاہی سے دن چھپے تک باہر ہو گئی ٹھیک، ورنہ تجھے طلاق۔ اب اس وقت تیز رو سوالی تھا گھوڑا، اور 12 گھنٹے لگتے تھے اس کی بادشاہی سے باہر جانے، گھنٹے کھڑے تھے 8۔ 200 علماء اکٹھا ہوا، انہوں نے فتویٰ دیا کہ طلاق ہے، کیونکہ یہ جا نہیں سکتی، ملک کا طلاق ہے، شرط پوری نہیں ہوتی۔ 200 عالم اس وقت کا، آج کے کروڑا ملا ان کی جوتی سے نہیں ملتے، وہ قرون اولا کے قریب تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ 10 کے قریب تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ